حدیث مبارکہ ہماری چل رہی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ تو زبان کے حوالے سے زبان کے اوپر کنٹرول کرنا اور زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہمارے سامنے آ گئی۔ جو انسان اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، واہی تباہی اسے بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، اس حوالے سے کافی ساری احادیث اور ہمارے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال صحابہ نے کیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ایمان اور کذب، جھوٹ، یہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ آج یہ بد خصل عادت جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور چھوٹے موٹے نفع کے لیے اور فائدے کے لیے، وقتی کام چلانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو دفتری معاملات میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اس وقت تک ہمارا کام نہیں چلتا۔ ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے، ہم نے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے، ہمارا سینی بھی کہتا ہے یار کام چلاؤ، یار کام چلاؤ۔ یعنی ہم سچ بول کے اس ٹائم کو پاس کرنا یا اس معاملے کو نپٹانا نہیں چاہتے، ہم جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ یہ کام چلانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس حدیث میں جو پہلا جملہ ہے اس کا دوسرا حصہ ہے وَيَدِهِ، اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ ایک مرکز قرار دیا، یعنی اس کی جو طاقت ہے، طاقت کے ذریعے بھی کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس کو تھپڑ لگا کے تکلیف دینا، یا اس ہاتھ میں ایک رائفل اٹھا کے کسی کو مارنا، قتل کرنا، جو بھی اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس ہاتھ کے استعمال سے جو بھی ایک ذریعہ اختیار کر کے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، تو فرمایا کہ اس تکلیف سے دوسروں کو بچانا، ان کو محفوظ کرنا، تو وہ مسلمان کامل ہو سکتا ہے۔ پھر اس طاقت کا استعمال وہ ہمارے ہاں جس طرح آج کل جو ہے سیاسی طاقت ہے، جس طرح آج کل کی پیسے کی طاقت ہے، یہ بھی طاقتیں ہیں نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیف اشارہ فرما دیا اس میں، کوئی بھی طاقت ہو جس طاقت کے ذریعے آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو اس طاقت کو روک کے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اس کو آپ سکھ پہنچائیں، اس کو آپ آرام پہنچائیں، اس کی تکلیف کو دور کریں، پھر کامل مسلمان بنیں گے۔ اب ایک آدمی سیاسی عہدہ جو ہے اس کے ذریعے اس کو استعمال میں لا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کا نقصان کرتا ہے، ان کو قید کرا دیتا ہے، تھانے دار کو فون کر کے ان کو جناب تکلیفیں پہنچاتا ہے، ان کے اوپر کیس بنوا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ کسی سیاسی کسی انتظامی ذمہ داری پر ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، کمشنر ہے، دوسری ایم پی ایم ایل اے وغیرہ ہے، تو وہ اپنی سیاسی طاقت کے استعمال کے ذریعے غرباء پر اور کمزور لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ کسی کو تھپڑ لگا کے سامنے آ گیا تو میں نے اس کو تکلیف پہنچا دی۔ یہ بڑا وسیع اس کو جتنا آپ اس کی وسعت کو لیتے چلے جائیں گے، پھیلاتے چلے جائیں گے، تو ہم اس کی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اس کا مفہوم آتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال کیونکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ایک یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایسا ہو، پوری سوسائٹی ایسی ہو کہ ایک ماحول ایسا بن جائے، ایک پورے تمام لوگوں کے اخلاق ایسے بن جائیں کہ کسی سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اجتماعی ماحول ہمارا ایسا ہو جائے۔ تو حقیقت میں تو اسلام جو کہ اجتماعیت کا دین ہے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے۔ ہم اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم میرے ماننے والوں کا پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورے خاندان، پورے دیہات، پورے شہر، پورے ملک اس نہج پر آ جائے۔ اس لیے جب ایک مسلمان کی یہ اخلاقی حالت ہوگی کہ وہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو سارے مسلمانوں کی طرف سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ماحول بنانا اس حدیث کا مدعا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔